کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے آڈیو یوٹیوب چینل سے مخاطب ہوں۔ جس کتاب کا مطالعہ کرنے ہم لوگ جا رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے قمر بنی ہاشم۔ بہت خوبصورت کتاب ہے۔ اس کا ٹائٹل میرے سامنے ہے اس وقت، جس پر حضرت عباس علیہ السلام کے روضے کی پکچر بنی ہوئی ہے اور اوپر ستارے بنے ہوئے ہیں اور ان ستاروں میں القابات جناب عباس علیہ السلام لکھے ہوئے ہیں: ابو الفضل، باب المراد، افضل الشہداء، السقا، باب الحوائج، حامل اللواح۔ نیچے رائٹر کا نام لکھا ہوا ہے، تصنیف علامہ السید ذیشان حیدر جوادی۔ بہترین کلمات ہیں اس کتاب میں جو علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب نے، جن کی بے شمار خدمات ہیں، پروردگار عالم ان کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے۔ بہترین الفاظ اور بہترین کلمات لکھے ہیں آپ نے اس کتاب میں، جو کچھ رقم کیا ہے، واقعی دل چاہتا ہے کہ بار بار اس کو پڑھا جائے۔ تو آئیے ابتدا کرتے ہیں۔ جملہ حقوق باغ ناشر محفوظ ہیں، تیسرا ایڈیشن 1000، سنہ طباعت اکتوبر 92 ہجری، پرنٹر پبلشر محمد انعام نقوی، طباعت پرنٹ آرٹ، 112 نور اللہ روڈ، الہ آباد، ناشر مذہبی دنیا، 195 بخشی بازار، الہ آباد، نمبر 3۔ نقش زندگی پیج نمبر 3 پہ ہے یہ۔ اس میں گرامی عباس، پدر بزرگوار حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، مادر گرامی فاطمہ کلابیہ، ولادت 4 شعبان المعظم، محل ولادت مدینہ منورہ، شہادت 10 محرم 61 ہجری جمعہ، زوجہ محترمہ لبابہ، اولاد فضل، قاسم، عبید اللہ وغیرہ۔ اس کے بعد پیج نمبر 4 پہ کچھ بھی نہیں ہے، بلینک ہے پیپر، اور پیج نمبر 5 پر آئے نئے کمالات کے نام کی ہیڈنگ ہے، اور اس کے بعد مختلف عربک میں روایات وغیرہ موجود ہیں، احادیث ہیں، کچھ ائمہ کی، قرآن شریف کی ایک آیت ہے، یہ چیزیں ہیں۔ اس کے بعد پیج نمبر 7 پہ ہم آتے ہیں تو نقوش راہ۔ اب اس میں جو کچھ بھی اس میں لکھا گیا ہے وہ پیج نمبر کے ساتھ ساتھ وہ ہیڈنگز ہیں، ٹاپکس یعنی۔ نفس چند 11 پیج نمبر 11 پر ہے یہ۔ تحریک پیج نمبر 13 پر ہے۔ قلت مصادر 19 پر۔ ظلم تاریخ مادر نامہربان پیج نمبر 23 پر ہے۔ تاریخ وحدت، تاریخ و حدیث پیج نمبر 31۔ تاریخ و مقتل 33۔ تاریخ کتب 42۔ شہید دین مرتضیٰ 57 پیج پر ہے یہ۔ ہیڈنگ ساری بتا رہی ہوں اور پیج نمبر بتاتی جا رہی ہوں ساتھ ساتھ۔ تاریخ اسلام 66 پر۔ تاریخ اسلام 66 پر۔ روح اسلام 72۔ رفتار اسلام 78 پر۔ استفاء و ارتضاء پیج نمبر 79 پر۔ مطلع وفا پیج نمبر 86 پر۔ دوران خون اور ذہنی کیفیات 89 پر ہے۔ امتیازی وجود 92۔ مشاورت 95 پر۔ شجرہ طیبہ پیج نمبر 100 پر۔
عقد ام البنین پیج نمبر 107، طلوع قمر پیج نمبر 115۔ اب ادوار حیات آ جاتے ہیں۔ مطلع وفا ایک ہیڈنگ تھی، اس کے اندر یہ ساری چیزیں جو آ رہی تھیں، اس کے بعد ہیڈنگ ہے ادوار حیات۔ اب اس میں بتایا گیا ہے کہ کیا کیا دور ہیں۔ دور اول وراثتی صفات جو ورثے میں ملی ہیں، پیج نمبر 121 پر ہے۔ کمال ایمان 123، وفا 131، علم و فقہ 139، طلعت قمر 151، عصمت 152، 152 پہ یہ سقائیت ہے 159 پر، شجاعت 182 پر، علمداری 195 پر۔ اب اس کے بعد ہیڈنگ آ جاتی ہے منازل قمر۔ منزل اول دور امیر المومنین 615 پیج نمبر 215 پر، مشاہدات 224 پر۔ اچھا یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے وہ اس سیکوینس کے ساتھ یہ نمبرز نہیں لکھے ہوئے ہیں، تھوڑا سا نیچے آ کے 2-3 نمبرز آگے، مطلب یہ ہے کہ رائٹنگ کے ساتھ بالکل جو لکھا ہوا ہے ہیڈنگ اس کے ساتھ بالکل میچ نہیں ہو رہا ہے، نمبرز تھوڑے سے نیچے ہیں اور ہیڈنگ اوپر ہے۔ تو اب یہاں پر یوں ہے کہ منازل قمر پیج نمبر 215 پر ہے، منزل اول میں دور امیر المومنین 217 پر آ جاتا ہے، مشاہدات 224 پر ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں پیج نمبر 9 پر۔ صفین کی جو جنگ ہے اس کے بارے میں یہاں پر دیا گیا ہے پیج نمبر 241 پر، وقت آخر امیر المومنین پیج نمبر 243 پر ہے۔ پھر منزل دوم شروع ہو جاتی ہے، دور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، وہ ہے پیج نمبر 246 پر۔ شہادت امام حسن علیہ السلام 275 پر، ایک المیہ 278، غسل امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام 280، منزل سویم اب شروع ہوتی ہے۔ دور امام حسین 285 پر، رخصت امام حسین 292 پر، منازل راہ 295، ساحل مقصود 303 پر، نصب قیام 312 پر، فلسفہ جہاد 317 پر، سقائی 329 پر، فلسفہ کن لمحہ، فیصلہ کن لمحہ 363 پر، تجدید عہد 372 پر، مارکہ کارزار 381 پر۔ یہ تھے وہ دور جو قمر بنی ہاشم جناب عباس کے گزرے ہیں۔ تو پہلا امیر المومنین کا دور تھا، دوسرا امام حسن مجتبیٰ اور تیسرا امام حسین علیہ السلام کا۔ ان کی تمام یہ ٹاپکس ہیں، اس کے ساتھ پیج نمبر میں نے بتائے ہیں۔ اب آ جاتی ہے ہیڈنگ کشمکش جذبہ و عقل، پیج نمبر 382، گرمی بازار شہادت قربان گاہ وفا پیج نمبر 389 پر، شان جہاد 420 پر، انداز رجس پیج نمبر 10 پر ہم آ چکے ہیں۔ یہاں پہ انداز رجس ہے 464 پر۔ اچھا انداز رجس میں یہ بتاؤں گی کہ ہر شہید نے جو بھی کربلا کے جتنے بھی شہداء ہیں، اور یہ طریقہ کار ہوتا تھا عرب کا کہ رجس پڑھا کرتے تھے وہ، اور اگر شہداء کربلا میں سے ہر شہید کا رجس ہم دیکھیں تو بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہر ایک نے اپنا تعارف اور جس انداز میں رجس پڑھا ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس کو یقیناً ضرور ہم انشاءاللہ کوشش بھی کریں گے کہ مجھے مل گئے اگر تمام شہداء کے رجس کسی کتابی صورت میں تو میں ضرور پڑھوں گی، ہم لوگ انشاءاللہ مل کے پڑھیں گے اس کو۔ تو انداز رجس جو ہے وہ پیج نمبر 424 پر ہے۔ تاثرات 426، امام حسین علیہ السلام 427، امام زین العابدین علیہ السلام 429، امام جناب زینب سلام اللہ علیہا 431 پر، مخدرات 432، جناب سکینہ سلام اللہ علیہا 433، راہ کوفہ و شام 435، شام 437، قافلہ اہل حرم مدینہ میں 439،
مدفن 441، زیارت 444، بوسہ قبر 448 پر ہے. پھر اس کے بعد مرثیے آ جاتے ہیں. زیارت اور بوسہ قبر ہے، میں نے ایک ساتھ پڑھ لیا اس کو. زیارت کی الگ ہیڈنگ تھی، وہ تھی 444 پہ، اور بوسہ قبر جو ہے وہ 448 پہ. پھر اس کے بعد مرثیے ہیں 449 پہ. مرثیہ ام البنین ہے 456 پر، 452 پر. مرثیہ فضل بن حسن ہے 454 پر. ازواج اور اولاد 456. اس کے بعد ابو العلا حمزہ 460. باب المراد کرامات اور اعجاز کرامات، وہ آ جاتا ہے 463 پر. نفس چند پیج نمبر 11 پر بس یہی ایک ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے. 12 بلینک ہے، اس میں کچھ نہیں ہے. پیج نمبر 13 ہم پڑھتے ہیں. پیج نمبر 13 بسم اللہ الرحمن الرحیم. تحریک 12 ربیع الاول 1293 ہجری کی صبح تھی. شب میں 3 بجے حج و زیارت کی سعادت حاصل کر کے والد سرزمین بمبئی ہوا تھا، اور اس وقت فخر الدین بھائی بمبئی کی دکان پر بیٹھا تھا کہ اچانک ایک ٹیلی فون آیا. آپ سے ضروری مسائل پر گفتگو کرنا ہے. میں نے عرض کی آ جائیے. تھوڑی دیر کے بعد ایک صاحب نازل ہوئے اور یہاں سے شروع ہوئے. میں نے ایک پبلیکیشن قائم کر دیا ہے، اس میں جدید اصولوں پر نئے انداز کی کتابیں شائع ہوں گی، اور آپ کو اس کے ادارہ تحریر کا ایک ممبر نامزد کر لیا گیا ہے. میں نے کہا قلم چلانا میری زندگی ہے، میں اپنی زندگی کے کسی لمحہ کو بیکار نہیں کرنا چاہتا. تنہائی میں بھی اپنے شعری ذوق کی تسکین دیتا ہوں، اور جب حالات قدرے سازگار بن جاتے ہیں تو قلم اٹھا لیتا ہوں. میں نے 22 سال کی زندگی میں کم و بیش 32 کتب اور رسائل تالیف و ترجمہ کی منزل سے گزارے ہیں. میں صاحب زبان و ادب نہیں ہوں کہ مجھے قلم کاری میں کوئی زحمت ہو، اور مدعی عصمت بھی نہیں ہوں کہ خطا و اشتباہ سے بالاتر اقدام کر سکوں. میں اپنے علم و معلومات کی روشنی میں کام کرتا ہوں، اور جب کوئی مخلص کسی غلطی کی طرف متوجہ کر دیتا ہے تو فوراً اصلاح کر لیتا ہوں. میری نظر میں خون خطا و نسیاں سے قلم نہ اٹھانا، خوف خطا و نسیاں سے قلم نہ اٹھانا علم و ہنر کی موت ہے، اور خطا و نسیاں کے بعد اصلاح کی طرف قدم نہ اٹھانا شرافت و عزت کی تباہی ہے. میری کتابیں مختلف ممالک سے شائع ہو رہی ہیں، اور اب بھی دوران سفر ایک کتاب تالیف کر کے لایا ہوں جو انشاءاللہ بہت جلد منظر عام پر آئے گی. میری سب سے زیادہ مجبوری ملک کے حالات اور ارباب ایمان کی قوت خرید کی کمزوری ہے. چند مسودے بلا اشاعت پڑے ہوئے ہیں، کون رقم فراہم کرے، کون اشاعت کرے، اور پھر کون فروخت کرے، آخر میں کون خریدے. اگر کوئی صاحب دل تیار ہو جاتا اور کچھ رقم صرف کر سکتا تو یہ بے قیمت ذخیرہ بھی ضائع نہ ہوتا. موصوف نے نہایت ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ کہا، اب آپ پریشان نہ ہوں، وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کی یہ حسرت بھی نکل جائے گی، اور یہ کام میرے ہی ذریعے منزل تکمیل تک پہنچے گا. بس آپ کمر ہمت باندھ لیں اور لکھنا شروع کر دیں. میں نے کہا ابھی لکھنے کا کیا ذکر، ابھی تو بعض مسودات پہلے ہی لکھے ہوئے رکھے ہیں اور ان کی اشاعت ہی نہیں ہو سکی ہے. پہلے آپ ان کی اشاعت کا قصد کریں، پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا. پیج نمبر 15. انہوں نے فرمایا پہلے آپ میری فرمائش کی کتاب لکھیں، اس کے بعد تمام کتابیں شائع کی جائیں گی. میں نے کہا آپ کی فرمائش کیا ہے؟ فرمایا قمر بنی ہاشم حضرت عباس علمدار کی سوانح حیات. میں نے بے ساختہ کہا کہ اس کام کی کیا ضرورت ہے؟ اس موضوع پر میرے برادر محترم حضرت نجم الواعظین مولانا نجب الحسن صاحب قبلہ کی کتاب ذکر العباس موجود ہے، آپ اس کی اشاعت کر دیں. ایک موضوع پر متعدد کتابیں لکھنے سے بہتر
مختلف موضوعات پر کتابیں شائع کرنا ہے۔ ذکر العباس سے زیادہ جامع اور ہماگیر کتاب لکھنا تقریباً ناممکن ہے۔ برادر محترم نے اس موضوع پر سارا مواد جمع کر دیا ہے اور اس قدر دیدہ ریزی سے کام لیا ہے کہ جس روایت یا کتاب میں حضرت عباس علیہ السلام کا نام نظر آ گیا اسے بھی درجے کتاب کر دیا ہے۔ ایسے حالات میں جدید کتاب کا لکھنا اس کتاب سے ہٹ کر لکھنا جوئے شیر لانے سے کم نہیں ہوگا۔ موصوف نہایت خاموشی سے یہ ساری باتیں سنتے رہے اور آخر میں یہ فیصلہ سنایا کہ مجھے اس کتاب کا علم ہے، لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میں نے کتاب لکھنے کی فرمائش کی ہے، کتابوں کی فہرست سنانے کی فرمائش نہیں کی۔ میں نے تعلقات و روابط اور جذبات و عواطف کی قدر کرتے ہوئے اس مطالبے کو منظور کر لیا اور کوشش کی کہ ذکر العباس کو سامنے رکھنے سے پہلے اپنے طور پر چھان بین کی جائے، شاید کوئی خاص چیز نظر آ جائے۔ کتاب کو پیش نظر رکھنے کے بعد تالیف تقلید کی حیثیت پیدا کر لیتی ہے اور کتاب سے قطع نظر کر کے تالیف نئے رخ، نئے انداز اور نئے سلیقے کی نشاندہی کرتی ہے۔ پیج نمبر 16۔ اس سلسلے میں کافی زحمتیں بھی اٹھانا پڑیں، کافی وقت خدا بخش لائبریری میں صرف ہوا، کچھ استفادہ فقر الاطفیاء مولانا وسیع صاحب قبلہ کی لائبریری سے کیا، کچھ چیزیں جوادیہ کالج سے فراہم کی اور خدا کا نام لے کر قلم اٹھایا۔ قلم کا اٹھانا تھا کہ باب الحوائج کے الطاف و مراحم کا سلسلہ شروع ہو گیا اور کثرت مشاغل کے باوجود اتنی بڑی کتاب منظر وجود پر آ گئی، منظر عام پر آ گئی۔ میرے رفقا میرے مشاغل سے باخبر ہیں، انہیں معلوم ہے کہ میری زندگی کا کیا انداز ہے۔ وہ مولا علیہ السلام کے اس کرم کا بہتر اندازہ کر سکیں گے کہ حضرت باب المراد نے کس طرح میری کشتی آرزو کو ساحل مراد تک پہنچایا ہے۔ 3 ماہ کی یہ مسلسل زحمت آپ کے پیش نظر ہے۔ برادر محترم تاب زادہ کی رہنمائی اپنے مقام پر ہے، ان کی کتاب سے کافی مدد ملی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ میں نے اپنا انداز فکر و نظر اور طرز نگارش ان سے بالکل الگ رکھا ہے۔ انہوں نے واقعات پر زور دیا ہے، میں نے استنباط و نتائج پر۔ انہوں نے عناوین قائم کیے ہیں اور میں نے موضوعات۔ انہوں نے حالات کو تسلسل سے لکھا ہے، میں نے ابواب کے تحت انہیں مرتب کیا ہے۔ ان کے پیش نظر سوانح عمری تھی اور میرے پیش نظر سیرت نگاری۔ خدا انہیں جزائے خیر دے کہ انہوں نے پہلی کاوش پیش کی اور اسے اپنے طرز پر حرف آخر بنا دیا ہے۔ اب اس کے بعد جو بھی قلم اٹھے گا وہ ان کا ممنون کرم رہے گا۔ پیج نمبر 17۔ سیرت نگاری۔ قدیم طرز فکر و انداز نگارش میں سیرت نگاری کا آغاز حیات سے لے کر وفات تک کے حالات کو مرتب کر دینے کا نام تھا۔ سیرت نگاری کا کام انتہائی درجہ تقلیدی ہوا کرتا ہے اور اس کی ذمہ داری صرف یہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ جستجو اور تفحص کر کے حالات پیدا کرے اور پھر انہیں زندگی کے سن و سال کے اعتبار سے مرتب کر دے۔ دور حاضر میں یہ انداز فکر بالکل بدل چکا ہے۔ اب سیرت نگاری واقعات کے جمع کر دینے کا نام نہیں ہے بلکہ واقعات کے تسلسل کا نام ہے۔ ایک سیرت نگار پر فرض ہے کہ وہ واقعات کے تسلسل پر نظر رکھے، ان کی کڑیوں کو تلاش کرے، وجوہ و اسباب پر غور کرے اور ان کے درمیان سے ایسے نتائج فراہم کرے جہاں تک عام ذہنوں کی رسائی نہ ہو۔ سیرت کی طرح سیرت نگاری بھی ایک بڑا اہم مرحلہ ہے۔ ایک انسان کی سیرت کی تشکیل میں بے شمار عناصر کا دخل ہوتا ہے۔ اس کے داخلی اور خارجی کیفیات دیکھے جاتے ہیں، نسلی اور قومی اثرات کا جائزہ لیا جاتا ہے، حالات اور ماحول کے اعتبار سے بدلتی ہوئی قدروں کو سامنے رکھا جاتا ہے، انقلاب کے مقابلے میں طرز عمل کا حساب کرنا پڑتا ہے، اور اسی طرح کے لاتعداد مسائل ہیں جن کے بغیر سیرت کی تشکیل مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ سیرت نگاری کے مرحلہ میں واقعات کی قدر و قیمت بھی الگ الگ ہو جاتی ہے۔ ایک واقعہ انتہائی اختصار کے باوجود عظیم تاریخی حیثیت کا حاصل ہوتا ہے
اور بلند ترین نفسیاتی کیفیات کی نشاندہی کرتا ہے، اور ایک واقعہ انتہائی طولانی ہونے کے باوجود بنیادوں کے اعتبار سے بے حد کمزور اور غیر مفید ہوتا ہے۔ پیج نمبر 18۔ تاریخ اسلام میں ضربت، خندق، انگشتری، محراب کی قدر و قیمت معروف و مشہور ہے۔ عمل لمحات کے لیے تھا، لیکن اثر صبح قیامت کے لیے ہے۔ سیرت کی ان پیچیدگیوں کو نظر میں رکھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ سیرت نگاری آبائی حالات سے زیادہ ان واقعات پر زور دینے کا مطالبہ کرتی ہے جن کا براہ راست کردار پر اثر پڑتا ہے یا جن کی روشنی میں انسان اپنا طرز عمل مرتب کرتا ہے۔ جناب عباس کی سیرت پر قلم اٹھانا ایک عجیب و غریب ہمت کا کام ہے۔ یہ سیرت ایک نہ بحر نہ پیدا کنارہ ہے جس میں سفینہ ہمت کے ٹوٹ جانے کا قوی امکان رہتا ہے۔ یہ سیرت دہبی اور کسبی کمالات کے درمیان کی منزل ہے، جہاں خطوط راہ اور نقوش منزل کا معین کرنا بے حد مشکل ہے۔ حضرت عباس کے حالات میں ایک طرف الہی عنایات کا پرتو ہے جس نے آپ کو سرحد عصمت سے قریب تر کر دیا ہے، اور دوسری طرف گھریلو تربیت کا اہتمام جس نے عام انسانوں کی صفوں سے ملانے کے باوجود ایک مخصوص امتیازی درجہ دے دیا ہے۔ ایسے نازک موضوع پر قلم اٹھانے کے لیے بڑا حوصلہ درکار ہے۔ ہر قدم پر لغزش فکر و قلم کا اندیشہ ہے، اور ہر منزل پر حفظ مراتب کا خیال ذہن کو مضطرب اور پریشان کیے رہتا ہے۔ مختصر وقت اور عجلت کے باوجود کوشش کی گئی ہے کہ اس کتاب میں سیرت کو سیرت کے عنوان سے پیش کیا جائے، واقعات سے استنباط و استنتاج کبھی ہو اور جزئی واقعات نظر انداز بھی نہ ہونے پائیں۔ چنانچہ ہر موضوع کو حسب حیثیت اہمیت دی گئی ہے اور غیر ضروری امور کو صرف تبرکاً نقل کیا گیا ہے۔ یہاں پر ہم اپنی آج کی ریڈنگ کو ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر قلت مصادر یہاں سے ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور جلد ہی ہم دوبارہ یہ ریڈنگ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ اپنے سیکنڈ پارٹ میں۔ اللہ حافظ۔